السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ داستان محرم، اسکلم عیشا وسیم، قسط نمبر 30۔ تب بھی مجھ پر آپ کے پردے کا احترام واجب تھا اور اب بھی ہے۔ اس نے رائما کی چادر کے پلو کو لبوں سے لگایا۔ میرے رب نے میری پاک محبت اور پاک عورت کو میرے نصیب میں لکھ کر مجھے خوش نصیبوں میں شامل کر دیا ہے۔ آپ کا نامحرموں سے احتیاط برتنا مجھے گھائل کر گیا تھا۔ میرا بے اختیار آپ کو سوچنا، میرا آپ کو تہجد میں اپنے رب سے مانگنا، میری خاموش محبت کا پھپھو کو علم ہونا۔ میں آج تک حیران ہوں۔ اس نے رائما کی طرف دیکھا جو رو رہی تھی۔ آ آ آپ کی آنکھیں سب آیا کرتی ہیں، ان میں میرا عکس واضح ہے، رائما نے روتے ہوئے کہا۔ شایان مسکرا دیا۔ کیا آپ نے بھی دیکھا تھا؟ نہیں، آپ نے نظریں اٹھائی کب تھی؟ میرے سامنے۔ اس نے شایان کو محبت سے دیکھا۔ جب پھپھو نے پوچھا تھا نا مجھ سے، میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لوگے؟ خدا رائما، وہ لمحہ مجھ پر میرے رب کی مجھ سے محبت کا راز آیا کر گیا۔ آپ میری زندگی کی وہ خوشی ہیں جسے میں اپنی زندگی میں ہر لمحہ ہر گھڑی محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جذب کے عالم میں بولا۔ اس شخص کی سیرت اور صورت ہی خوبصورت نہ تھی، اللہ نے اس کے الفاظوں میں ایک ایسی تاثیر رکھی تھی کہ وہ اپنے الفاظوں سے ہی لوگوں کو قائل کرنے کا فن رکھتا تھا۔ شکریہ شایان، میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے خاص بنانے کے لیے، مجھے اپنے دل میں زندگی میں وہ مقام دینے کے لیے جس کی خواہش ہر لڑکی کرتی ہے۔ اس نے شایان کے سینے سے لگ کر اسے اتنے خوبصورت الفاظوں میں تولا۔ یہ سردار سارا کا سارا تباہ ہے آپ کی اداؤں پر، اب کیا لفظوں سے بھی گھائل کرنے کا ارادہ ہے؟ شایان نے شوخی سے کہا۔ تو آپ کے ارادے کون سا نیک ہیں؟ رائما نے اسے آئینہ دکھایا۔ شایان نے اس کا دوپٹہ جو نماز کے طرز سے لیا اوڑھا گیا تھا، نرمی سے اتارا۔ ہاں، ارادے تو میرے واقعی میں نیک نہیں ہیں۔ شایان کی آنکھیں جو پیغام رائما کو دے رہی تھیں وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ شایان نے جھک کر اس کے کندھے پر لب رکھے۔ رائما خود میں سمٹی۔ شایان نے جیسے ہی رائما کی گردن پر ہونٹ رکھے تو رائما کے لبوں سے بے ساختہ اس کا نام آزاد ہوا۔ سائیں، ابھی شایان کچھ کہتا یا کرتا کہ رائما نے اپنے نازک سے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کی سمت دھکیلا۔ شایان نے رائما کی گردن سے منہ نکال کر اسے دیکھا۔ رائما شرم سے نظریں جھکا گئی۔ کر دی نا آپ نے بھی وہی حرکت؟ رائما نے جھٹکے سے نظریں اس کی سمت اٹھائیں۔ کیا کیا میں نے؟ اب یہ بھی میں ہی بتاؤں کہ کیا کیا ہے آپ نے؟ شایان نے روب سے کہا۔ آپ بتائیں گے تو سمجھ جاؤں گی، رائما نے فکر سے کہا۔ شایان اس کے پاس سے کھڑا ہوا، رائما بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ آپ نہ رہنے ہی دیں۔ لہجہ سنجیدہ تھا۔ اس نے رائما کی تھوڑی کے گہرے پر نظریں جمائیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ ابھی کیا ہے رائما آپ نے، میں اچھا بھلا جانے لگا تھا مگر آپ نے تو… وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا۔ میں… رائما کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ اسے لگا شایان ناراض ہو گیا ہے۔ سوری سائیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ شایان کے دروازے کی سمت بڑھتے قدم تھمے۔ رائما کی آواز میں رونے کی رمق تھی جس کی شایان کم از کم اس وقت توقع نہیں کر رہا تھا۔ شایان نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ آپ ناراض نہ ہو کر جائیں۔ اس نے اپنے گالوں پر بہہ نکلے آنسوؤں کو ہتھیلی کی مدد سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ شایان جو اسے تنگ کر رہا تھا اسے روتے دیکھ کر پریشان ہوا۔
ادھر آئیں۔ شایان نے وہیں کھڑے کھڑے اسے اپنے پاس بلایا۔ رائما جو روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی اس کے اشارے پر اپنے قدموں میں حرکت لا گئی۔ رونے کی وجہ؟ اس نے رائما کے دوپٹے سے ندارت وجود پر سے نظریں ہٹائیں۔ آپ ناراض ہو گئے نا اس لیے۔ اس نے اپنی انگلیوں کو آپس میں الجھایا۔ شایان کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے لگیں۔ اور میں آپ سے ناراض کیوں ہوں گا؟ اس نے آئی برو چکائی۔ میں نے اس نے اپنی نم سنہری آنکھیں شایان کی سمت اٹھائیں۔ آپ نے؟ وہ اپنے اور شایان کے بیچ کا فاصلہ طے کر کے اس کے سینے سے لگی۔ سوری سائیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ شایان تو اب پچھتا رہا تھا اپنی نازک جان کو تنگ کرنے پر۔ میں نے آپ کو سوری کرنے کو بولا؟ پہلی بات تو میں ناراض ہی نہیں ہوں۔ شایان نے اپنے بازوؤں کو اس کی کمر کے گرد لپیٹا۔ میں نے آپ کو دور نہیں کیا تھا، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ شایان کے لب مسکرائے۔ اس نے رائما کے بالوں پر لب رکھے۔ پہلے تو آنسوؤں کو صاف کریں اور ادھر دیکھیں۔ شایان نے اپنے قدم بیڈ کی سمت بڑھائے، رائما کو نرمی سے اپنے آپ سے دور کیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر خود نیچے فرش پر اس کے قدموں میں دو زانوں بیٹھا۔ سائیں اوپر بیٹھے۔ اس نے بیڈ سے اٹھنا چاہا مگر شایان اس کے ارادے ناکام بنا گیا۔ میں یہاں ٹھیک ہوں۔ شایان کا چہرہ اور لہجہ سنجیدہ تھا۔ رائما نظریں جھکا گئی۔ ادھر میری طرف دیکھیں، لہجے میں حکم تھا۔ میری باتیں آپ کو بے معنی لگتی ہیں یا بے ضرر؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی بات پر اور انداز پر رائما نے اپنی ہاتھ کی مٹھیوں میں بیڈ شیٹ کو بھینچا جو شایان کی نگاہوں سے مخفی نہ رہا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے بیڈ شیٹ آزاد کی اور اپنے ہاتھ میں اس کے نرم سے نازک ہاتھوں کو قید کیا۔ جواب؟ آپ اور آپ کی باتیں قیمتی ہیں میرے لیے، اس نے دل سے کہا۔ اور عمل کدھر ہے رائما؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ اس کی سختی پر رائما کے ہاتھ کانپے اور ہونٹ لرزے تھے۔ آپ کو پہلے دن سے میں نے ایک بات کہی تھی، سوری، پلیز، تھینک یو جیسے الفاظ آپ استعمال نہیں کریں گی، اور اب بھی آپ نظریں جھکا کر بیٹھی ہیں۔ وہ آپ ناراض تھے نا اس لیے بولا تھا۔ اس نے شایان کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ اچھا، اگر میں ناراض ہوں گا تو سوری کے علاوہ آپ کچھ اور نہیں بول سکتی یا کر سکتی۔ ہزاروں طریقے ہیں ناراض انسان کو منانے کے لیے۔ اس کی بات پر رائما نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کروائے اور تھوڑا سا آگے کو جھک کر اس کی بریڈ پر اپنے نازک ہاتھ رکھ کر اپنے لب اس کے گال پر سپت کیے۔ اس کے عمل پر شایان کا دل دھڑکا۔ میں یہ کر لیا کروں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ شایان کو ٹوٹ کر پیار آیا تھا اس پر۔ اف اللہ جی، اب کیا چاہیے آپ کو؟ اپنے دل کی ملکہ بنا دیا، اپنی زندگی کا خوبصورت سفر بنا لیا، اپنی آنکھوں کا حسین منظر مان لیا، اپنی پاک محبت کو اپنا محرم بنا لیا۔ اب کیا چاہتی ہیں؟ اس نے محبت سے کہہ کر سوالیہ نظریں اس کی سمت اٹھائیں۔ میں کچھ نہیں چاہتی۔ آپ کیا چاہتے ہیں اس سب کے بدلے؟ آپ کا ساتھ، اس نے جھٹ سے جواب دیا اور اس کے برابر میں بیٹھ کر اسے سینے سے لگایا۔ رائما، آپ سمجھیں اور دیکھیں میری نظروں میں اپنا مقام۔ اسی وجہ سے میں آپ کو کبھی اپنے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ اگر آپ کو کبھی اپنے سامنے جھکاؤں گا تو مجھے یہ کہتے ہوئے شرمندگی ہوگی کہ کبھی میں نے آپ کو اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، کبھی آپ کے لیے رویا تھا، اپنی ماں کو ناراض کیا تھا۔ آپ کو حاصل کرنا میری محبت نہیں ہے، آپ کو سدا اپنے پاس رکھنا میری محبت ہے۔ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھرنا میرا مقصد ہے۔ میں آپ کی آنکھوں میں آنسو لا کر، آپ پر چیخ کر چلا کر اپنی محبت پر میں خود فاتحہ پڑھنا نہیں چاہتا۔
مجھے بھرم رکھنا ہے اپنے رب کا، اپنی دعاؤں کا، اپنی پھپھو کا۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہوا، پھر نائمہ کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا، اپنی سردارنی کا، اپنی رائمہ کا، اپنی شیرنی کا، اپنی جان کا، اپنی روح کے سکون کا، ایسا ہی اسیر رہنا چاہتا ہوں۔ لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ آپ تو بہت مصروف ہیں سردار صاحب۔ رائمہ نے اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا۔ اس نے رائمہ کی گردن میں منہ چھپایا اور سرگوشی کی۔ میں کوئی اور بات کر رہا تھا اور آپ کوئی اور بات سمجھ بیٹھی۔ مطلب؟ آپ مجھے بہکا رہی تھیں۔ رائمہ اس سے دور ہو کر اسے آنکھیں پھیلا کر دیکھنے لگی۔ یہ الزام ہے۔ رائمہ خدا کا خوف کریں، جھوٹ تو نہ بولیں۔ شایان اپنی بات پر قائم رہا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اچھا پھر میرا نام کس نے لیا تھا؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کب لیا؟ میں آپ کا نام نہیں لیتی۔ جب سے آپ نے منع کیا ہے میں آپ کو سائیں بولتی ہوں، اور اس وقت بھی میں نے سائیں۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو خاموش ہونا بھول گئی، مگر جب اپنی بات پر غور کیا تو اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ شایان کی ہنسی نکلی۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، آپ ہی بدتمیز ہیں۔ اس نے چہرہ ہنوز چھپایا ہوا تھا۔ غلطی نہ آپ کی ہے نہ میری، غلط تو یہ وقت ہے۔ اس نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے، جو کم از کم اس وقت میرے حق میں نہیں ہے۔ وہ تھوڑا سا رائمہ کی سمت جھکا، ورنہ قسم سے یہ سردار آپ کو اچھی طرح بتاتا کہ وہ کتنا اور کس حد تک بدتمیز ہے۔ رائمہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ شایان نے اس کی تھوڑی کے گہرے کو چوما۔ رائمہ نے اپنی قمیض ہاتھ کی مٹھی میں قید کی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور میں امیرہ آنٹی کو ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ زین اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک ہے۔ شایان اس کا گال تھپ تھپا کر بیڈ پر سے اٹھا۔ سائیں یہ بات آپ کو سب سے پہلے بتانی چاہیے تھی جو آپ اب بتا رہے ہیں، مگر نہیں، اگر آپ فلسفیاں نہیں جھاڑیں گے تو مجھے امپریس کیسے کریں گے؟ اس نے ناک منہ چڑھا کر کہا۔ نہیں، آپ کو کوئی خاص قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آپ کے عشق میں فلسفی بنا ہوں تو آپ کا امپریس ہونا تو بنتا ہے، کیونکہ میں باقی فلاسفرز کی طرح الگ اور منفرد تحقیقیں نہیں کرتا۔ مجھے صرف ایک چیز پر تحقیق کرنی ہے اور کھل کر کرنی ہے۔ مطلب؟ اس نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ کھل کر نہیں بتا سکتا، اس وقت کبھی فرصت سے بتاؤں گا۔ فی الحال اتنا جان لیں، ابھی میرا فوکس سردارنی کے موڈ سوئنگز پر ہے، جو کبھی کبھی مجھے مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ شایان نے اپنے گال کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے آنکھ ونک کی۔ اس کا اشارہ رائمہ کے گال پر کس کرنے کی طرف تھا۔ رائمہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر سرخ انار ہوئی۔ سائیں، آئندہ نہیں کروں گی اگر آپ نے مجھے شرمندہ ہی کرنا ہے بعد میں تو۔ رائمہ نے منہ پھلا کر کہا۔ شرمندہ کس کافر نے کیا ہے آپ کو؟ میں تو آپ کی کرم نوازیوں پر نئے سرے سے فدا ہوتا ہوں۔ اس نے رائمہ کو فلائنگ کس دی اور کمرے سے باہر نکلا۔ رائمہ اس کے انداز پر بیڈ پر پڑے تکیے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ بدتمیز سردار۔ اس نے سرخ گالوں سے دروازے کو دیکھا، پھر دل کھول کر ہنسی۔ تھینک یو اللہ جی، مجھے انہیں دینے کے لیے۔ میرا ٹھکانہ ہمیشہ ان کے دل میں رکھیے گا۔ میں سدا ان کے دل میں رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے سچے دل سے دعا کی۔ آریان، یہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ زویا نے بے تابی سے کہا۔ ابھی ڈاکٹرز آتے ہیں تو پوچھتا ہوں یہ کب تک ہوش میں آئے گا۔ جواب اورحان نے دیا۔ وہ چاروں اس وقت ہسپتال کے روم میں موجود تھے۔ اورحان اور میر صوفے پر بیٹھے تھے۔ آریان کمرے میں موجود بیڈ کے پاس کھڑا تھا اور زویا بیڈ کے پاس رکھی گئی کرسی پر بیٹھی بیڈ پر لیٹے زین کے ہوش میں آنے کی منتظر تھی۔ زویا آپی، یہ کمینہ جب ہوش میں آئے گا نا تو آپ نے اس کمینے کو بالکل بھی لفٹ نہیں کروانی۔ اس نے زین کے وجود کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں آریان، میں پہلے ہی سوچ چکی تھی۔
اور خان اور میر جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا یہ دونوں وہی ہیں خان جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے اس کے ٹھیک ہونے کے لیے رو رو کر ہلکان ہو رہے تھے؟ میر نے سرگوشی نما انداز میں پوچھا۔ میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں۔ اور خان نے تعجب سے بولا، بلکہ زویا آپی میں تو کہتا ہوں آپ بھی بیمار ہونے کی ایکٹنگ کریں، ایسا تاثر دیں جیسے آپ اس حادثے میں اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہیں اور سب سے پہلے اس کمینے کو بھولی ہیں۔ اس نے زویا کو دیکھ کر اپنے نیک خیالات بتائے۔ واو آریان تم کتنے شارپ مائنڈ ہو، مگر میں بیچا مگر اس بیچارے نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، کیا میرا اب اسے تنگ کرنا بنتا ہے؟ زویا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ توبہ زویا آپی، بیچارہ تو نہ بولیں اس کو، اور یہ بہت چھوٹی سزا ہے، اس نے ہم سب کی پوری رات کالی کی ہے، اس کا کیا؟ اور سوری ٹو سے اسے تکلیف میں دیکھ کر مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ میر اور ارحان تو دونوں کی باتوں پر حیران ہو رہے تھے۔ تیرا سکون تھوڑی دیر پہلے سب نے دیکھا ہے اور بہت غور سے دیکھا ہے۔ میر نے آریان کو افسوس سے دیکھا۔ میر کی بات پر ارحان ذرا سا بھی شرمندہ نہ ہوا۔ وہ تو میں نے محبت کا بھرم رکھا تھا، ورنہ میں دی گریٹ آریان شاہ اس سو کولڈ محبوبہ کے لیے روئے گا؟ اف، اتنے برے دن! اس نے فل مغروریت ظاہر کی۔ اور تو اور، اس کو کس نے کہا تھا ڈاکوؤں کے آگے پھڑیاں مارنے کو؟ اس نے افسوس میں گردن ہلائی۔ یہ تم کہہ رہے ہو آریان، تم نے صبح کے 2:45 بجے کیا کیا تھا، بھول گئے؟ ارحان نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر کہا۔ ہاں تو آپ کی طرح تو نہیں کیا نا؟ یہ لو بیٹا میرا کارڈ رکھو، اور بہت شکریہ تم نے میرے بھائی پر گولی چلائی، اس نے ارحان کے اسٹائل میں کہا۔ میر کا کہکا نکلا، ارحان کا چہرہ سرخ ہوا۔ اب آپ دونوں اپنے کام سے کام رکھیں، آپ دونوں سے نہیں بول رہا۔ اس نے دونوں کی طرف باری باری اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا، پھر زویا کی سمت مڑا۔ جی تو زویا آپی کیا سوچا؟ زویا نے اپنے ہاتھ میں موجود ذہن کا ہاتھ دیکھا، پھر نرمی سے اس کے ہاتھ کی پشت پر انگوٹھا پھیرا۔ اس کو سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر آریان نے لب کشائی کی۔ زویا آپی جب یہ کہے گا نا، خانم آپ ایک دفعہ سوچیں، میں آپ کا ذہن مت کرے میرے ساتھ ایسا۔ اس نے ذہن کی نقل اتاری تو زویا نے اسے دیکھا۔ اب بھی زویا کچھ بولتی کہ ارحان بولا، گڑیا یہ بکواس کر رہا ہے، تم اس کی باتوں پر دھیان نہ دو۔ ارحان نے زویا کو مفید مشورہ دیا۔ ہاں زویا، یہ تو ہم بھی دیکھیں گے یہ آئمہ کے ساتھ کتنے بدلے لیتا ہے۔ میر نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ میں کیوں لینے لگا اس معصوم سے بدلے؟ آریان کی بات پر میر نے تالی بجائی، اور خان نے آئی برو چکائی، اور زویا نے آنکھیں پھیلائیں۔ اب ایسے کیا گھور رہے ہیں آپ سب؟ کچھ غلط نہیں کہا میں نے؟ اور میر بھائی، ہر بات میں اسے بیچ میں کیوں لاتے ہیں آپ؟ اس نے ان تینوں کو باری باری دیکھا۔ کچھ نہیں، بس آئمہ کی پاور دیکھ رہے ہیں، میر نے ٹھنڈے انداز میں کہا۔ آریان سر جھکا کر ہولے سے مسکرا دیا۔ اس کا انداز ان تینوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ بکھیر گیا۔ آریان، میرا میرا ذہن کوئی دہشت گرد نہیں ہے، یہ بھی معصوم اور پیارا ہے، اور سب سے بڑھ کر مجھے چاہتا ہے، تو کیوں میں اس کا دل دکھاؤں، جبکہ تم بھی آئمہ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے ذہن کی زرد رنگت اور نکاہت میں ڈھلے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تو مشورہ دیا تھا، عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے، اور رہی بات آئمہ کی، میرا دل نہ بند ہو جائے اس کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے، اس نے جنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ اور اور میرے ساتھ کرتے ہوئے تیرا دل نہیں بند ہوا؟ زین کی نکاہت زدہ آواز کمرے میں گونجی۔ وہ بہت مشکل سے بولا تھا اور آہستہ بھی، مگر کمرے میں خاموشی ہونے کے باعث وہ سب بآسانی سن سکے تھے۔ وہ چاروں ایک دم زین کی طرف متوجہ ہوئے۔
اور ادھر دروازہ کھلا اور امیرہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔